وقال الآخر، اور دوسرے نے یہ کہا کہ اللہم کانت لی بنت عمی، اے پروردگار، اب یہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. دعا مانگنے کے لیے اللہم کا لفظ اس نے استعمال کیا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور قرآن کریم میں بار بار ایک لفظ آیا ہے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے عام طور پر ربنا کا لفظ استعمال کیا ہے. کوئی بھی لفظ استعمال کیا جائے، جو بھی کتاب و سنت میں وارد ہوا ہے یا اللہ تعالی کی صفات علیہ پر دلالت کرتا ہے، اللہ کی ذات کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، سب صحیح ہے. اس لیے اللہ کا لفظ، رب کا لفظ، خدا کا لفظ، یہ سب چیزیں کتاب و سنت میں آئی ہیں. خدا کے لفظ پر لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ لفظ کتاب و سنت میں نہیں آیا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ سورہ فاتحہ کا کیا تھا، اس میں انہوں نے خدا کا لفظ استعمال کیا تھا. تفسیر کی کتابوں میں یہ مل جائے گا. تو اس شخص نے دعا شروع کی. یہ دوسرا ہے جو غار میں پھنس گیا، رات گزارنی تھی اور اوپر سے پتھر آ گرا. عرض کرتا ہے کانت لی بنت عمین، اے اللہ آپ جانتے ہی ہیں میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، کانت احب الناس الیہ، اور اللہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی. یہ اچھے لگنے کی ابتدا ہوتی ہے، یہ محبت کا جذبہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے، اور حقیقت میں یہ محبت ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو بنا جاتی ہے. لیکن اس محبت میں جب جنس کی ملاوٹ ہوتی ہے اور جب یہ ناپاک چیز میں شامل ہوتی ہے تو پھر انسان کو تباہی کی طرف لے چلتی ہے. ہاں، مگر یہ کہ اس محبت کو جنس کے ساتھ اس طریقے سے ملا لے جو شریعت نے رکھا ہے، اور وہ جائز طریقہ نکاح ہے. تو یہ کہتا ہے کہ فَأَرَدْتُ عَنْ نَفْسِهَا، میں نے اس سے چاہا کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کام کرے. فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَّمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، اور وہ اس بات سے رکاوٹ بنی، اس نے روک دیا، وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک سال ایک وقت ایسا آیا فجاءتنی، وہ میرے پاس آئی. فَآتَيْتُهَا 20 و100 دینار علی ان تخلی بینی و بین نفسها، میں نے اسے 120 دینار دیے اس غلط کام کے لیے. اب وہ مجبور ہو گئی کہ یہ کام کرے. ففعلت، اور اس نے اس غلط کام کو کیا، یعنی اس کے لیے مجھے اجازت دے دی. یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قدرت حاصل کر لی تو کہتی ہے لا احل لک ان تفضل خاتم الا بحقہ، تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جو تیرا حق نہیں رکھا تو اس حق کو طلب کرے. فتحرجت من الوقوع علیہا، تو میں اس کام کو کرنے سے رک گیا. فانصرفت عنہا، میں اس سے ہٹ گیا. وہی احب الناس الیہ، اور اللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی. تو کیا ہوا، وہ جو پیسے میں نے دیے تھے فترکت الذھب، اللہ میں نے سونے کو چھوڑ دیا، الذی اعطیتھا، جو میں نے اسے دیا تھا. یہ وہ گناہ ہے جس کا تذکرہ انہوں نے کیا، اور اس اللہ کے بندے نے اس گناہ پہ گویا اس کو پیسے کی لالچ دلائی اور اسے اس کام کے لیے مجبور کیا. بدترین کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ کا اس نے تذکرہ کیا ہے
اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ان سے کہہ دے کہ میرے پروردگار نے حرام کیے ہیں سارے بے حیائی کے کام، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ چھپے ہوئے کام بے حیائی کے، اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ بہت سی چیزوں کا غلط استعمال جو بے حیائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے، منع فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، اور چوری چھپے آشنائیاں، چوری چھپے دوستیاں گانٹنے والے نہ بننا۔ انٹرنیٹ کا غلط استعمال، سیل فون کا غلط استعمال، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی دنیا میں چاہے نہ دیکھے اور کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ تو جانتا ہے۔ وما بطن، اللہ نے کہا جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو بھی ہم نے حرام قرار دیا۔ اسی لیے جو لوگ اس سے بچتے ہیں ان کاموں سے، خدا نے ان کے لیے یہ فرمایا ہے کہ وہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے سورہ النساء میں ارشاد ہوا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، لوگو اگر تم اجتناب کرو گے بڑے بڑے گناہوں سے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بس اس کو تو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ سورہ النجم میں ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور خاص طور پہ فحاشی کے کاموں سے، عام اگر چھوٹے چھوٹے گناہ وہ تو انسان کی بشریت ہے، ہو ہی جاتے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی جب فہرست گنوائی ہے اور بتایا ہے تو اس میں سر فہرست یہ ایک گناہ آتا ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے ناجائز ذرائع کا استعمال کرے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو نکاح کی ترغیب دلاتے تھے اور منع کرتے تھے کہ انسان ایسی بے حیائی کے کاموں میں نہ پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع الموبقات، 7 گناہ میں تمہیں ایسے بتاتا ہوں جو آدمی کو تباہ کر دیتے ہیں، ڈبو دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7 کے علاوہ نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہیں، مگر ان میں خاص طور سے یہ جو ہے نا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ یہ نہ کرنا۔ ایک جگہ آتا ہے انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ آپ سے کبیرہ گناہوں کا پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ 3 گنوائے آپ نے۔ اللہ کے ساتھ شرک ظاہر ہے کہ اس کی ذات اور صفات میں شرک انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، اور خون، انسانوں کا خون، جانوروں کا خون، ہر ایک کی اللہ نے عزت اور حرمت رکھی ہے۔ انسانوں کا خون تو سمجھ میں آتا ہے، جانوروں کا کیسے؟ تو جانور کسی کی ملکیت ہے، اس کو ذبح کرنا، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ چوری کر لینا کسی کے جانور کو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جانوروں کا شوقیہ شکار کرنا، نہ انہیں کھانا نہ ان کی کھال سے فائدہ اٹھانا، یہ جائز نہیں۔ اسی لیے نسائی کی روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کی شکایت قیامت میں چڑیا کرے گی اور کہے گی پروردگار یہ جا رہا تھا اور اس نے مجھے مار دیا، پھر نہ تو اس نے میرا گوشت کھایا اور نہ اس نے کوئی فائدہ اٹھایا، بس ایسے ہی مار دیا، تو اس سے حساب لے کہ میرا خون کیوں کیا۔ اس لیے بہت سے لوگ جو شوقیہ مارتے ہیں اور بے فکری اور بے پرواہی سے پتھر اٹھا کے خام خواہ جانور کو مار دیا، جنگل میں جا رہے تھے، گاؤں میں جا رہے تھے، کوئی چیز نظر آئی خام خواہ اسے مار دیا، فائدہ کیا ہے؟ سانپ ہیں، بچھو ہیں،
ہزارہا اللہ کی مخلوق ہے، اگر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تو ان کو جینے دو جنگل میں، ان کو مار کے کرنا کیا ہے؟ اس لیے یہ فرمایا ہے کہ خون اس کی بھی حرمت ہے، جانوروں کی بھی کوئی عزت ہے، یا تو اس لیے مارے کہ اس نے گوشت کھانا ہے، شکار کرنا ہے، کوئی اور بات ہے بے مقصد۔ اور والدین کی نافرمانی دونوں کی بری، والدہ کی بھی بری اور والد کی بھی بری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے والد جنت کا دروازہ ہیں، تم چاہو تو انہیں ضائع کر لینا اور چاہو تو ان کی قدر کرو، یعنی ان کے ذریعے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اتنا زور دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی اطاعت کا، تو جو لوگ مسلمان ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ، انہیں فکر ہونے لگی کہ اب تک جو کچھ والدین کی نافرمانی کی ہے، آخر اس کا کفارہ، اس کی تلافی کیسے ہو۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والدین دنیا سے چلے گئے اور میں ان کا یقیناً نافرمان تھا، اب کوئی بات بتا دیجیے، کوئی ایسی صورت کہ میں ان کا فرما بردار ہوں، اللہ کیا ان کا فرما بردار لکھ لیا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کر۔ اسی لیے جو نماز کے آخر پہ یہ جو دعا سکھائی ہے نا، پر حنفی فقہا اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ دعا ہر نماز کے آخر پہ، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے پروردگار مجھے بخش دے، اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے۔ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ انسان اگر اللہ کی توفیق سے 5 وقت نماز پڑھے گا اور اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا تو یقیناً کسی دن وہ نیک اللہ کے نیک بندوں میں اور والدین کے فرما برداروں میں لکھ لیا جائے گا۔ اس لیے ایصال ثواب میں اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے والدین کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، ان کے لیے کچھ مالی خرچ، کچھ قرآن کریم پڑھ کے، کچھ نوافل پڑھ کے، اللہ سے دعا مانگ کے، کچھ تسبیحات پڑھ کے، یہ سارے طریقے ہیں، درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کرتا رہے اور اپنے والدین کو کبھی نہ بھولے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی ماں نے کس دقت اور کس تکلیف سے اسے جنم دیا تھا، تو کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے کس طرح اپنا پیٹ کاٹ کے اور سردی گرمی برداشت کر کے اس بچے کی نازک جان کی حفاظت کی تھی۔ بڑے ہو کے سب لوگ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اعتراف کرنا اور کسی کے احسان کا جواب احسان میں دینا اور کسی کی نیکی کو یاد کرنا اور اعتراف کرنا اس کا، یہ انسانیت کے بہت بڑے درجوں میں سے ایک درجہ۔ کبھی نہ شکرانہ بنے، کبھی کسی کے احسان کو بھلائے نہیں، کبھی کسی کی نیکی کے اعتراف کرنے میں چوک نہ جائے، ہمیشہ نیکی کا اعتراف کرتا رہے پر ہمیشہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا رہے۔ تو والدین کی نافرمانی بہت بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے لیے استغفار کرنا، اور پھر آپ نے فرمایا اپنی والدہ کی سہیلیاں اور اپنے والد کے دوست ان کے ساتھ نیکی کر، اس لیے کہ تیری یہ نیکی بھی انہیں کی تو وجہ سے ہے۔ محلے میں 10 آدمی رہتے ہیں، آپ ہر ایک سے نہیں ملتے، آپ صرف اس سے جا کر ملتے ہیں جو والد کے دوست ہیں، تو والدی کی وجہ سے تعلق پیدا ہوا نا۔ والدہ کی سہیلی ہیں، ملتی ہیں، پوچھتی ہیں بیٹے کیا حال ہے، تمہاری ماں ایسی تھی، ہمارے ساتھ اس کے ایسے تعلقات تھے، پرانی باتیں یاد کرتی ہیں، سنیں، محبت سے پیش آئے، اس لیے کہ وہ ماں کی نشانی ہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ ان کے والدین نے کتنی قربانیاں دیں اور بچے اس مقام پر پہنچے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے، شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر، اور میں تمہیں اکبر الکبائر بتاؤں، کبیرہ گناہوں میں سر فہرست، سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ الزور،
جھوٹ بولنا، او قال شہادت الزور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے قول الزور او شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، حتیٰ کہ ہم نے سوچا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چپ ہو جائیں، کیوں اتنی زحمت فرماتے ہیں؟ ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ زندگی بھر جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، بچے ان جھوٹی گواہیوں سے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو حدیث آئی ہے نا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 گناہ اتنے بڑے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 گناہ اتنے بڑے۔ مختلف روایات میں مختلف آئے ہیں، اور پتہ کی بات یہ ہے کہ صغیرہ کیا اور کبیرہ کیا، گناہوں کو تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، اس سے بڑھ کر یہ دیکھے کہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ کیا بحث کرنی ہے میاں، یہ صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے شریعت کی پابندی ہے، آدمی سوچتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سوچے یہ کہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ اس ذات کی عظمت، اس کی بلندی اور اس کا مالک ہونا، اور پوری کائنات کا آسمان و زمین اس کی بادشاہت میں دبے ہوئے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ سزا دے دے۔ 9 چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں سے منع فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا۔ جادوگر عام طور پہ اللہ بچائے، اللہ تعالی محفوظ رکھے، 2 آدمیوں کو کفر پہ مرتے دیکھا ہے۔ یہ صرف تجربے کی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی اس پہ یہ کہے کہ میں اس کی برعکس کروں گا تو کوئی غلط بات ہو جائے گی۔ 2 آدمیوں کو کفر پہ مرتے دیکھا ہے، ایک جادوگروں کو اور ایک انٹیلیجنس کے لوگوں کو۔ ظلم کرتے ہیں اور خدا اپنی مخلوق کا انتقام لیتا ہے، اور موت کے وقت ان دونوں کی ایمان چھن جاتے ہیں۔ بچے ان چیزوں سے، السحر، جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قتل ہے، آدمی بچائے اپنے آپ کو انسانوں کے قتل سے، ناحق خون سے۔ خون ریزی تباہ کر دیتی ہے، یہ خون انسانوں کا سلطنتیں ختم کر دیتا ہے، حکومتیں اکھڑ جاتی۔ یزید نے جو کچھ کیا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ، اس سے سبق حاصل کیا تھا امیوں نے۔ اس لیے آپ دیکھیں حجاج ابن یوسف نے اتنے قتل کرائے، لیکن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو نہیں چھیڑا۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ رہ گئے تھے، ان لوگوں کو نہیں چھیڑا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ عبد الملک نے اسے لکھا کہ دیکھو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو، بلکہ یہ لکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کو بالکل کچھ نہ کہنا، تم دیکھ چکے ہو کہ یزید نے اس خون سے ہاتھ رنگے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کی حکومت ختم ہو گئی، تو مجھے بچانا بنو ہاشم کے خاندان کے خون سے۔ اس لیے آدمی جو خون میں پڑ جاتا ہے، انسانوں کا قتل کرتا ہے، یہ بہت سخت اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ بالکل اس چیز میں آدمی نہ پڑے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ناحق خون سے بچا کر رکھے، اپنے آپ کو معاذ اللہ قتل کر لے، یہ کم درجہ کا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ کسی اور کو قتل کرے۔ خودکشی کم ہے بنسبت اس کے کہ کسی اور آدمی کو قتل کر دے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی چیز۔ اسی لیے ان کی حکومت ختم ہو گئی یزید کی۔ حرہ کا واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا، کربلا میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس
کے نتیجے میں اہل مدینہ نے آپس میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نہ اٹھے اس حکومت کے خلاف تو آسمان سے پتھر برسیں گے. لیکن سب اٹھے. مدینہ منورہ میں بغاوت ہو گئی حکومت کے خلاف، لیکن حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی تو رہ گئے تھے. صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں نہیں اٹھے، چپ رہے، الگ رہے. تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے نا کربلا میں جو کچھ ہوا تھا. یزید نے جس کمانڈر کو بھیجا تھا مسلم ابن عقبہ کو، اسے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. عام طور پہ مصرف ابن عقبہ لکھتے ہیں جس بےہودگی کا اس نے مظاہرہ کیا تھا. البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ مسلم ابن عقبہ جب مدینہ منورہ پہنچا ہے تاکہ حکومت کے خلاف باغی بقول اس کے ان کو وہ قتل کر دے، مار دے، تو اس نے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا. تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے مروان اور عبد الملک اس کا بیٹا، ان دونوں کو ساتھ لیا تاکہ اپنی جان بچا سکیں. انہیں پتہ نہیں تھا کہ یزید نے مسلم بن عقبہ کو کہہ دیا تھا کہ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کو کچھ نہ کہنا. شرم آ گئی ہوگی شاید جو کچھ کربلا میں ہوا تھا. تو اس نے کہا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت کو کچھ نہ کہنا. تو یہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت کو پتا نہیں تھا کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے متعلق یزید نے مسلم بن عقبہ کو یہ کہہ دیا. تو بیٹھ گئے. تو عبد الملک اور مروان یہ دونوں ساتھ تھے. مروان نے پانی مانگا پینے کے لیے. مسلم بن عقبہ جب شام سے چلا تھا مدینہ منورہ تو وہاں سے یہ برف لے کر ساتھ آیا تھا. تو جو پانی سے دیا جاتا تھا یا شربت وغیرہ پینے کے لیے اس میں یہ برف ڈال دیتے تھے. تو مروان کو بھی وہ پینے کے لیے ملا. اسے تھوڑا سا پانی پیا اور پھر حضرت سید الساجدین علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا. اور عربوں میں ایک قاعدہ تھا کہ جس کو اپنا رزق کھلا دیتے تھے اس کا مطلب تھا کہ امان ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے پانی دیا اس بہانے ہیلے سے کہ حضرت جب پی لیں گے تو مسلم ابن عقبہ کچھ نہیں کہے گا. تو مروان جو بظاہر حضرت کا دوست تھا، پانی تو اس نے دینا تھا. مسلم ابن عقبہ کی نظر پڑ گئی، اس نے دیکھا کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں وہ پیالہ ہے تو فوراً بولا اور اس سے کہا بالکل ہمارا پانی نہ پینا. اور پھر کہنے لگا کہ مروان اور عبد الملک کو اس لیے ساتھ لائے ہو کہ تم ان کے ذریعے مجھ سے امان حاصل کر سکو. تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پہ اتنا خوف طاری ہوا کہ کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے. اتنی کپ کپی تھی، اب نہ وہ پانی رکھ سکتے ہیں اور نہ وہ پانی پی سکتے ہیں. ڈر گئے کہ ایک لے دے کے حسینی سادات میں میری جان ہی رہ گئی ہے، اب تلوار چلی. مسلم بن عقبہ بولا اور کہنے لگا لولا امیر المومنین اوصانی بک، امیر المومنین یزید نے معاذ اللہ اگر تیرے بارے میں مجھے نہ کہا ہوتا نا زین العابدین لضربت عنقک، میں تیری گردن اڑا دیتا. اچھا پانی پینا چاہتے ہو تو پی لو. کتنی تنگی کے دن تھے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے
تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیں حکومت سیدوں کو مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو تم حکومتوں کا سوچتے ہو، میرے بعد تو میری اولاد ستائی جائے گی، میرے بعد تو میری اولاد کو تنگ کیا جائے گا، مقہور ہوں گے، قہر اور ظلم ان پہ لوگوں کا ٹوٹے گا. تو کہنے لگا پی لو. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس یہ جو ہاتھ میں ہے اسے ہی پینا چاہتا ہوں. اس نے کہا پھر اور منگا دیتا ہوں. کہنے لگا نہیں. پھر اس نے اپنے تخت پر بٹھایا. کہنے لگا مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ آپ کے ساتھ بڑی عزت کا سلوک کرنا چاہیے. یہ ہے سیاست کہ پہلے سب کچھ بھڑاس نکال لی، اب تک انہیں پتہ چل جائے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، قتل بھی کر سکتا ہوں معاذ اللہ. اور اب دلاسا دے رہا ہے. کہنے لگا شاید آپ پریشان ہوں گے اپنے گھر والوں کے لیے. تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جان میں جان آئی. انہوں نے کہا ہاں گھر کی پریشانی ہے. مسلم نے کہا حضرت آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. عزت کے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھایا. کہنے لگا میرے گھوڑے پہ میری سواری پہ حضرت کو چھوڑ کے آیا کرو. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی خوشی کے حالات نہیں دیکھے. ان کے لیے اتنی زندگی دشوار تھی کہ حج کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور مینا میں ان کا ایک مکان تھا. اور مینا میں اپنے مکان سے چلتے تھے تو یہ شام والے ان پر پتھر پھینکتے تھے. رمی کے لیے جاتے تھے حضرت تو سواری پہ آنے لگے، پھر پتھر پھینکتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے سواری بھی چھوڑ دی اور پیدل آنے لگے اور آ کر رمی کیا کرتے تھے. یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پہ مل جائیں گی ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں. اور یہ جو رمی کا مسئلہ ہے طبقات ابن سعد میں ابن سعد نے لکھا. یہ خون تھا جس نے یزید کی حکومت کو اکھیڑ دیا. اس لیے آدمی کبھی بھی کسی کا ناحق قتل اس میں شریک نہ ہو. قتل تو بہت دور کی بات ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جو آدمی ہوگا جس نے دنیا میں صرف ہاتھ سے اشارہ کیا ہوگا قتل کے لیے، صرف منہ سے بھی نہیں بولا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ ہاں بھی مار دو، فرمایا وہ اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا اس ام رحمت اللہ، یہ خدا کی رحمت سے محروم ہے. آج کے دن آدمی سوچے کہ جتنا مظلوم پر ظلم کا دن مشکل گزرتا ہے نا، اس سے زیادہ ظالم کے لیے وہ دن مشکل ہوتا ہے جس دن انصاف ہوگا. مظلوم پر ظلم کے دن جو کچھ بیت رہی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ظالم پر اس دن بیتے گی جس دن انصاف ہوگا. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم گنتے گئے شرک، جادو، قتل، سود کھانا. سود جب کھاتا ہے تو لوگوں کا خون کھاتا ہے، ان کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے. یتیم کا مال کھانا، خود سوچے، اسی لیے قرآن میں آیا ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ تم یتیم کا مال کھانے والوں سوچو کل کو تم مر جاؤ اور تمہاری اولاد یتیم رہ جائے تو پھر تمہیں پسند ہوگا کہ تمہارا مال کوئی اور کھا لے اور تمہارے بچے ترس جائیں. اور جس دن میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہو اس دن منہ پھیر لینا، پیٹھ دکھا دینا، سارا لشکر تباہ ہو جائے. اور آخری چیز ساتویں گنی اور فرمایا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، بھولی بھالی معصوم بچیاں، معصوم عورتیں، بھولی بھالی بیچاری اور پاک دامن ان پر بدکاری کی تہمت لگانا. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں، اپنی بیویوں پر تہمتیں لگاتے ہیں،
غصے میں اپنی بیویوں کو ایسی ایسی غلط باتیں کہتے ہیں کہ اس کے کردار پر حرف آئے. کالے منہ والی، بازاری عورت، چل بازارو، اس طرح کے جملے. دیکھیں عقل سے کام لے آدمی. اگر قانون ہوتا شریعت کا تو قاضی کورٹ میں بلاتا اور کہتا کہ بھئی تم نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی ہے اور تم لاؤ بھئی گواہ. اس بات کہ وہ گواہ نہ پیش کر سکتا تو اسے 80 درے لگتے. قرآن کریم میں ہے. کہ 80 درے لگائے جائیں. اب یہاں اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا، بیوی کورٹ میں نہیں گئی، کورٹ ہے ہی نہیں. کون ثابت کرے اور کون کہیں سے اپنے لیے داد رسی چاہے؟ قیامت تو آئے گی نا. بحقی کی روایت میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن 80 درے لگائے جائیں گے، جہنم کی آگ کا درہ. یہاں ایک بیعت پڑھنا ہے، 80 مرتبہ بیعت اس کی کمر پہ مارو تو کتنی تکلیف ہوگی. اور قیامت میں فرشتے وہ بیعت عام کسی لکڑی کا نہیں، جہنم کی آگ کا ایک شعلہ لے کر 80 مرتبہ اسے ماریں گے. جلد جلے گی یا نہیں، ایک لمحے کے لیے آگ یہاں چھو لے نہیں چھو سکتا. قیامت میں 80 درے پڑیں گے. کتنی مرتبہ اپنی بیوی کو کہا اور کتنی مرتبہ محلے میں اور شہر میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائی. اللہ سے ڈرے. اتنی زیادہ عام آدمی تو جانتا نہیں، لیکن جس نے پڑھا ہوا ہے نا وہ تو جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر تہمت لگانے کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرے بالکل. یہاں تک ہم کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لینا کسی عورت کو تو بھی مت بولے، جب تک کہ کوئی ضرورت ہی شرعی پیش نہ آ جائے گواہی دینے کی اور ان چیزوں کی. مت بولے، کسی کی عزت کے متعلق کچھ مت کہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی عمر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. یہ سب چیزیں بے حیائی کو پھیلانے والی ہیں. اس لیے اس شخص کو دیکھیے، اس سے کہا اللہ یہ چیز ہو گئی تھی، اور پھر وہ اس بات پر مان گئی اور پیسے طے ہو گئے 120 دینار. اور وہ سونے کے تھے، جیسے کہ روایت کے آگے آخر پہ آتا ہے 20 و 100 دینار، 120 دینار پہ وہ مان گئی. تو عین آخری وقت اس نے کہا کہ دیکھ ایسے نہ کر، اللہ نے جو تیرا حق نہیں رکھا اسے استعمال نہ کر. تو اس نے یہ کیوں کیا؟ بھوک اسے لے آئی، اپنی ضروریات زندگی لے آئی. کسی کی بھوک سے فائدہ نہ اٹھائے، کسی کی ضروریات سے فائدہ نہ اٹھائے. 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں ایک آیت آتی ہے، اس پہ آدمی کو غور کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان ھذا عدو لک، یہ جو شیطان ہے نا یہ آپ کا دشمن ہے، ولی زوجی کا، اور آپ کی بیوی کا بھی. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، ایسے نہ ہو کہ آپ کو دونوں کو یہ جنت سے نکلوا دے. فتشقا، اور آپ تکلیف اٹھائیں گے، پھر دنیا میں جا کے زندگی میں مصائب اور تکالیف ہوں گی. یہ جنت جو ہے ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اس میں بھوک بھی نہیں ہے اور ننگا ہونا بھی نہیں ہے. وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، اور نہ یہاں پیاس ہے اور نہ دھوپ ہے. دھوپ اور پیاس کا آپس میں تعلق بنتا ہے. دھوپ تنگ کرتی ہے، گرمیوں میں پیاس زیادہ لگتی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے دھوپ کو پیاس کے ساتھ جوڑ دیا اور پیاس کو دھوپ کے ساتھ، یہ تو ٹھیک ہے. یہ جو اللہ نے جوڑا ہے نا کہ بھوک اور ننگے پن کو، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جس معاشرے میں بھوک بڑھ جائے گی وہاں ننگا پن بھی بڑھ جائے گا.
بڑے کام کی بات ارشاد فرمائی ہے تعالی شانہ نے، یہ قرآن کریم میں ہے، مگر قرآن تو پھر پڑھنا پڑتا ہے نا، اور پڑھیں کیوں؟ وجہ، قرآن پڑھنے سے کوئی پیسے تھوڑے ہی ملتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے اگر پیسے ملتے ہوتے، معاشی حالات ٹھیک ہوتے ہوتے، قرآن پڑھنے پہ اسٹوڈینٹس کو کوئی نمبر ملتے ہوتے، اسلامک اسٹڈیز میں بچوں کو جن آیات کے یاد کرنے اور امتحان میں نمبر مارکس ملتے ہیں وہ بچوں سے سن لیں، باقی قرآن کیوں پڑھیں؟ اور وہ تو بچے ہوئے، بڑے قرآن کیوں پڑھیں؟ دن میں فائلیں دیکھے گا افسر، کیس لوگوں کے نپٹائے گا، 100-200 صفحے پڑھ جائے گا، جج ہے فیصلہ لکھے گا، اس سے پوچھیں اسے کتنی قانون کی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، وکیل سے پوچھیں کتنی محنت کرتا ہے، ڈاکٹر سے پوچھیں کتنا پڑھتا ہے۔ ایک لے دے کے نہیں پڑھنا تو اس چیز کو نہیں پڑھنا جس سے پیسہ نہیں کمایا جا سکتا، اور وہ قرآن ہے۔ قرآن سے تو پیسہ نہیں کمایا جاتا، اور پھر جو اس کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں وہ بھی اسی لیے بہت سے پڑھتے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنی تعداد ہے ان لوگوں کی جو قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ سمجھیں اللہ نے کیا کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اور آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، آدم علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو پھر ایسی زندگی جنت کی ہے جس میں بھوک بھی نہیں اور ننگ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھوکا ہوگا وہ ننگا بھی ہو جائے گا، اور جو ننگا ہوگا وہ بھوکا بھی رہے گا۔ دونوں چیزوں کو جوڑ دیا ہے، اس لیے جو بھوک مٹانے کے لیے ننگ کا کاروبار کرتے ہیں ان کی ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہوتی، حیا ختم ہو جاتی ہے، اور جو بھوکے ہوتے ہیں وہ پھر مجبوری سے اس کام میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بھوک کو معاشرے سے مٹائے، ننگ کو بھی مٹائے، دونوں چیزوں کو ختم کرنے کی جدوجہد کرے تاکہ لوگوں کی عزت اور لوگوں کے حالات محفوظ رہیں۔ کہتا ہے کہ فانصرفت عنہا، میں اس لڑکی سے ہٹ گیا، حالانکہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، فترکت الذھب، اور میں نے سونا اس کے پاس چھوڑ دیا۔ دوسری روایت میں بھی آیا ہے، وہ تو روایت ایسی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2-4 بار نہیں 7 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ بات نہ سنی ہو تو اللہ کرے میرے کان ہی بہرے ہو جائے، یعنی اگر میں جھوٹ بولوں تو معاذ اللہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھلا کوئی جھوٹ بول سکتے تھے؟ قطعاً نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سے بھی زیادہ کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے جو بدکاری کا عادی تھا ایک عورت سے یہ چیز طے کر لی، اور پھر اس وقت اس نے دیکھا کہ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اس نے کہا کہ میں نے تم پہ جبر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں نے تمہیں پیسے پورے نہیں دیے؟ اس کا پیسے بھی پورے ہیں۔ اس نے کہا پھر روتی کیوں؟ اس نے کہا میرے گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے کوئی بھی چیز ہوتی نا جو انسان کھا سکتا ہے تو میں کبھی اس بے حیائی میں نہ پڑتی۔ تو وہ ہٹ گیا اور اس نے کہا چلی جاؤ، میں تمہاری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر سودا کرتا ہے اس سودے میں اللہ برکت نہیں دیتا، یہ اصول یاد رکھیے۔ ایک آدمی دکان بیچ رہا ہے مجبوری سے اور مارکیٹ میں قیمت ہے اس کی 60 لاکھ اور کہتا ہے یار 40 میں لے لو، کسی طرح میری جان چھٹ جائے، میں اپنے کاموں میں پھنس گیا ہوں، قرض کے بوجھ میں آ گیا ہوں۔ اب جو اس سے 40 لاکھ میں لے گا نا اس نیت کے ساتھ کہ چلو سستا مال مل رہا ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ لے گا اور اس دکان میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر برکتوں کو آپ مانتے ہیں اور اس مادی دور میں برکت کا کوئی وجود ہوتا ہے، لوگ اسے مانتے ہیں، تو پھر یہ برکتیں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر برکتوں کو نہیں مانتے نا تو اس کا بڑا آسان حل ہے، کسی سے بحث نہ کیجیے،
ماں باپ دادا دادی یہ سفید بال جس دن گھر میں نہ رہے نا، شام کو جنازہ نکلتا ہے تو صبح تک برکت نہیں رہتی، اور صبح نکلتا ہے تو شام کو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس بڈھے کی وجہ سے، سفید بالوں والی بوڑھیا کی وجہ سے، جو ایک کونے میں پڑے رہتے تھے، بیمار تھے، سارے بہن بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے تھے، اور جس دن انتقال ہوا صبح ہوئی تو شام، اور شام تو صبح، لڑ پڑتے ہیں وراثت کے مسئلے پہ، نہیں لڑتے تو ان کے چہروں پہ، پیشانیوں پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں، پتا ہوتا ہے کہ اب اس بھائی نے کہاں قبضہ کرنا ہے اور میں نے کہاں قبضہ کرنا ہے، یہ برکتیں اٹھتی ہیں تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اگر برکتیں نہ کوئی قائل ہو تو اسے کہو اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کر لے، اور بالکل ہی نابینا ہو تو پھر اس کا تو کوئی چھل نہیں، کبھی فائدہ نہ اٹھائے کسی کی مجبوری سے، قرض دے دے، اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ایک آدمی اپنا کاروبار بیچتا ہے کہ یہ لے لے کوئی، اور 50 لاکھ کا ہے، 30 میں لے لو، میری ضرورت 10 لاکھ کی ہے، پوری نہیں ہوتی، تو آدمی خرچ کر لو 1 لاکھ دے سکتا ہے تو لاکھ ہی سے دے دے، 5 دے سکتا ہے 5 دے دے، لیکن اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے، مل جل کے اس کا مشکل وقت گزار دو، آپ پہ بھی مشکل وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت غیب سے آپ کی بھی مدد کر دے گا۔ دنیا ایسے ہی چلتی ہے۔ اس آدمی نے کہا اللہ میں نے وہ سونا چھوڑ دیا، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اللہ اور اگر میں نے نیکی آپ کے لیے کی تھی نا، فافرج عنا ما نحن فیہ، اللہ ہی جو آج مصیبت آ گئی ہے اس کو ہٹا دے۔ فانفرجت الصخرہ، تو صخرہ، فانفرجت الصخرہ، وہ چٹان ہٹ گئی، غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خروج تو نہیں ہو سکتا تھا، یعنی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، لیکن چٹان تھوڑی سی اپنی جگہ سے سرک کے، جس نے والدین کی خدمت کی تھی ان کی مرتبہ بھی یہی ہوا، اب دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا، لیکن ابھی اتنی نہیں سرکی کہ لوگ باہر آ سکتے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وقال الثالث، تیسرا بولا اور اس نے کہا اللہ آپ جانتے ہیں انی استاجرت اجرا، میں نے ایک مزدور اسے کرائے پر رکھا تھا، تو مزدور کی مزدوری دے دیں، کئی مزدور رکھے، فآتیتہم اجرہم غیر رجل واحد، ہر ایک کو مزدوری دے دی، بس ایک مزدور ایسا تھا جو کہیں چلا گیا اور اپنے پیسے میرے پاس چھوڑ گیا، تو میں نے اس کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، حتی کثرت منہ الاموال، تو جو اس کا حصہ تھا وہ مال میں اتنی برکت ہوئی، اتنی بڑھی برکت اس کی کہ ایک دن وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ادی الی اجری، وہ جو پیسے میں نے آپ کو چھوڑ گیا تھا نا اس دن، وہ مجھے واپس دے دیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ جتنے اونٹ چرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، والبقر والغنم، اور یہ جتنی گائیں چر رہی ہیں اور یہ جتنی بکریاں ہیں یہ سب تمہاری۔ تو اس نے کہا یا عبداللہ لا تستہزئ بی، عبداللہ اللہ کے بندے مذاق نہ کر۔ تو میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، پھر اسے ساری بات سمجھائی کہ جو آپ چھوڑ کر گئے تھے اسے میں نے تجارت میں لگا دیا تھا، اور وہ تجارت میں لگا ہوا اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں۔ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، اس نے وہ ساری چیزیں لی اور لے کر چل پڑا، کوئی ایک اونٹ، ایک بکری، ایک گائے اس نے نہیں رہنے دی۔ اے پروردگار ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اللہ اگر میں نے یہ آپ کے لیے کیا تھا تو اے رب فافرج عنا ما نحن فیہ، یہ جس مصیبت میں ہم پڑ گئے ہیں اللہ اس مصیبت کو ہٹا دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چٹان ہٹ گئی اور یہ اس سے نکلے اور پیدل زمین پر چلنے لگے،
اب اس تیسرے آدمی نے کیا کیا؟ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اس نے ایمانداری سے کام لیا، امانت داری سے کام لیا اور پیسے ضائع نہیں کیے. جو اس مزدور کے پیسے تھے انہیں تجارت میں لگا دیا. اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ ہم لوگوں کے مال میں ایمانداری سے کام لیں، لوگوں کے پیسے کو برباد نہ کریں اور لوگوں کے پیسے کو خراب نہ کریں. اور یہ ساری چیزیں آتی اس وقت ہیں جب آدمی کو اللہ کے ہاں جواب دینے کا احساس رہے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے ہاں مجھ سے پوچھو گی. جو شخص آخرت کے دن کو یاد نہیں رکھتا، قبر کو یاد نہیں رکھتا، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کو یاد نہیں رکھتا اور مٹی میں مل جانا یاد نہیں رکھتا، وہ انسان دنیا میں بھی فساد کرتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے آخرت میں اس کو بھگتے گا. اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس، یہ سب کی سب چیزیں انسان کو ٹھیک رکھتی ہیں. اور جس دن اللہ کا خوف نکلا بس ختم ہوگی بات. جس دن موت یاد نہ رہی اس دن وہ ہر ظلم کرے گا. لیکن کتنے دن چلے گا؟ یقیناً ایک دن آ جائے گا جب اکیلا جائے گا اور جان نچھاور کرنے والے اور اس کے پسینے پہ خون بہانے والے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اور پھر وہ قبر میں بھی اکیلا ہی ہوگا. فرشتے آئیں گے اور فرشتوں کے پوچھنے پہ سوال جواب کوئی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے گا اور اٹھایا بھی اکیلا ہی جائے گا. کچھ نہیں ہے اور اللہ کے سامنے بھی اکیلا ہی پیش ہوگا. اور جہنم میں بھیجیں گے تو اکیلے ہی. اور حساب جو ہوگا اس میں اس کے خلاف گواہیاں پڑیں گی اور اللہ تعالی کے ہاں حساب ہو جائے گا. تو جب سب جگہ اکیلا ہی رہنا ہے تو پھر آدمی کتنا بے وقوف ہے جو دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے. سہل تستری رحمت اللہ علیہ، تستر ایک شہر ہے، اس کے رہنے والے تھے. کسی نے کہا ان سے آ کے کہ آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا حضرت دل گھبراتا ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا. تو انہوں نے کہا اگر میں مر جاؤں تو پھر بھی تو کسی کی صحبت میں رہو گے. بندہ سمجھدار تھا، سمجھ گیا، کہنے لگا جی. اور میں اگر تم مر جاؤ تو میں بھی تو کسی کی صحبت میں رہوں گا. اس نے کہا جی. تو فرمانے لگے ہم دونوں ایک دوسرے کو جب کھو دیں تو اس وقت جس کی صحبت میں رہنا ہے اب بھی اسی کی صحبت میں رہو. یہ ہے بات. آدمی تنہائی سے گھبراتا ہے، آدمی بچتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جیسے لوگ اس کے کام آئیں گے. کوئی نہیں کام آئے گا میاں، کوئی کام نہیں آتا. ساری کل مخلوق کو لا الہ کے تحت لائے اور کل مخلوق کا 4 تکبیریں جنازہ پڑھ دے. جو کرے اللہ کے لیے کرے اور کبھی توقع ہی نہ رکھے کہ کوئی کسی نے کام آنا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھتے تھے تو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے تھے، اللہم ربنا ورب کل شیء، اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے، اس کائنات کی ہر چیز کو پالنے والے، انا شہید، میں اس بات کی پکی گواہی دیتا ہوں، انک انت الرب، اللہ آپ پروردگار ہیں، وحدک لا شریک لک، اللہ آپ اکیلے ہیں. اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں. یہ ضروری ہے اقرار کرتا رہے اپنی زبان میں، پشتو میں، اردو میں، پنجابی میں، ہندی میں، انگلش میں، عربی میں، کہ اللہ آپ ذات اور صفات دونوں میں اکیلے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ تیری ذات میں نہ تیری صفات میں.
اللہم ربنا رب کل شیء، اے ہمارے رب اور اے ہر چیز کو پالنے والے، انا شہید ان محمد عبدک و رسولک، اللہ اس بات کی پکی گواہی دیتا ہوں کہ تیری رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے، آپ کے رسول ہیں۔ اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید ان العباد کلہم اخوہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہر چیز کے پالنے والے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وطنیت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، یہ ہندوستانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ امریکن ہے، یہ برٹشر ہے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، ارشاد میں ان العباد کلہم اخوہ، اللہ سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تین گواہیاں دی، اللہ کی وحدانیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کی، اور اس بات کی کہ سارے بندے بھائی ہیں۔ چوتھی بات کیا؟ اللہم ربنا ورب کل شیء، اے ہمارے پروردگار، اے ہر چیز کے پالنے والے، اجعلنی مخلصا لک و اہلی فی کل ساعت من الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اخلاص دے دے، مخلصا لک، اللہ اپنا مخلص بندہ بنا دے۔ یہ ہے کل کائنات جتنی مخلوق ہے نا، سب سے اپنا دامن جھاڑ لے، کسی نے کام نہیں آنا، اللہ ہے اور میں ہوں بس۔ سب ڈرامہ ہے، سٹیج ہے، تماشا ہے، حقیقت اللہ کی ذات ہے۔ مخلص اللہ، اللہ مجھے صرف اور صرف اپنا تعلق دے دے، وہ اہلی، اور میرے گھر والوں کو بھی اس دولت سے مشرف فرما، فی کل ساعت من الدنیا والآخرہ، اللہ ہر گھڑی جو اس دنیا میں گزرے، ہر لمحہ جو آخرت میں گزرے، وہ تیرے ہی ساتھ گزرے اے میرے رب، یا ذل جلال والاکرام، اے بہت عزت والی ذات، اے بڑی بزرگی والی ذات، جس کی عزت کے سامنے ساری عزتیں ہیچ ہیں، اور جس کو وہ عزت دے کوئی اسے ذلت میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اسمع واستجب، اللہ میری اس دعا کو سن لیجئے، مہربانی فرمائیں اللہ میری اس دعا کو قبول کر لیں۔ اللہ اکبر الاکبر، اللہ بڑے ہیں اور سب سے بڑے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ آسمانوں کو اور زمین کو نور بخشنے والا ہے، اللہ اکبر الاکبر، اور اللہ سب بڑوں سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے، اور کیا اچھا کارساز ہے، کیا اچھا اپنے بندوں کے کام بنانے والا ہے، اللہ اکبر الاکبر۔ یہ دعا مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات آئی ہے، ابو داؤد میں یہ روایت آئی۔ یہ کیا ہے؟ اخلاص ہے کہ بس اللہ کام آنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو مصیبتوں سے نکالتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ تو جب اللہ کا خوف اور اس کی یاد رہے گی، گڑبڑ نہیں کرے گا، نہ لوگوں کے خون میں، نہ لوگوں کی عزت میں، نہ لوگوں کے مال میں۔ اس لیے آپ بھی دعا مانگا کیجئے، فرض نماز جب پڑھ لیں تو سنت موقدہ اور فرض کے درمیان یہ چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں کرنے میں کوئی حرج نہیں، لمبی دعائیں نہ مانگے۔ یا پھر پوری نماز جب پڑھ لیں، سنت موقدہ پڑھ لیں کم سے کم، پھر اللہ سے مانگے، اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید انک انت الرب وحدک لا شریک لک، اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید ان محمدا عبدک ورسولک، اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید ان العباد کلہم اخوہ، اللہم ربنا ورب کل شیء اجعلنی مخلصا لک وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اللہ اکبر الاکبر، اللہ نور السماوات والارض، اللہ اکبر الاکبر، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ اکبر الاکبر۔ 5-6 سطریں ہیں، یاد کر لیں، اللہ نے کسی وقت بھی قبول کر لی تو توفیق ہو جائے گی، سب کا جنازہ پڑھ دے، کسی نے کام نہیں آنا میاں۔
بہت مہربانی کریں گے تو وہ چار پائے پکڑ کے چارپائی کے اور قبر میں اتار آئیں گے، جنازہ اٹھا لیں گے، بس ان کی مہربانی، زیادہ سے زیادہ، اور کیا کسی نے کرنا ہے۔ اور جب روح نکل گئی تو پھر اس جسم کا کیا ہے؟ گلے سڑے یا محفوظ رہے، اب تو بھگت نہیں ہے جو کچھ بھی ہونا ہے۔ اور اگر جنت ہے تو پھر تو حق تعالی شانہ کے کیا کہنے، اور اگر کچھ معاملہ ہو رہا ہے تو پھر کیا کرے گا۔ اس لیے اس آدمی کی ایمانداری دیکھو کہ اس نے اس کے مال کو ذرہ برابر، اس مزدور کے مال کو تجارت میں لگا دیا، ذرہ برابر خیانت نہیں کی۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ نیکی کرے، لوگوں کے مال کا خیال رکھے، کوئی صورت ایسی نہ کرے کہ مال کھا جائے کسی کا۔ جب مال کھاتا ہے تو ایک بات آپ سے عرض کریں، جو حرام کھاتا ہے نا، اللہ اس پر حلال کو حرام خود کر دیتا ہے، معاذ اللہ۔ اور خدا کسی پہ حلال کو حرام کر دے تو پھر تو گیا۔ یہ جو رشوت کھاتے ہیں، ان لوگوں کے متعلق علم کلام کی کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں ماتریدیہ کا مسلک پڑھیے گا۔ ماتریدی فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں چند ایک گناہوں کے متعلق کہ یہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کی روح مسخ ہو جاتی ہے، اس کی روح بندر کی صورت میں، سانپ کی صورت میں، سور کی صورت میں، اس صورت میں اگلے جہان میں پہنچتی ہے۔ یہ ماتریدی فقہا نے لکھا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں بھی اس کا ذکر کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودی اتنے گناہ کرتے تھے، اتنا ظلم کرتے تھے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ، ہم نے پاک چیزیں ان پہ حرام کر دی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اللہ کی راہ سے اٹکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کھانے پہ، وقد نہوا عنہ، حالانکہ ہم نے منع کر دیا تھا۔ اللہ نے یہودیوں کو سود سے منع فرمایا تھا، ہمیں منع نہیں کیا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال جو ناجائز ہڑپ کر جاتے تھے، ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو ان میں کافر ہو گئے ان کے لیے تو درد کی مار ہے، ایسی مار پڑے گی کہ دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ اس لیے خدا نے منع کیا کہ لوگوں کے مال، لوگوں کا پیسہ، ایک ایک پائی لوگوں کی، اس کو پورے کا پورا واپس کرے اور لوگوں کے پیسے میں گڑبڑ نہ کرے۔ اسی لیے اللہ نے وراثت کے قوانین بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ احتیاط کا حکم دیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے یتیم، بھانجے، بھتیجے کوئی رہ جائے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور ان سے تجارت کرواتے رہنا اگر بچے تجارت میں لگے ہوئے ہیں، نہیں تو ان کی رقم کو تجارت میں لگاؤ، سنبھال کے رکھو یہاں تک کہ بچے نکاح کی عمر میں پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم دیکھو کہ بچے اب اس قابل ہو گئے ہیں، ہوشیار ہیں، پیسے کو سنبھال لیں گے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان بچوں کو دے دینا، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور دیکھو بچوں کے مال اڑا نہ جانا، فضول خرچیوں میں نہ اڑا دینا، وَبِدَارًا، اور گھبرا کر اس بات کے خوف سے کہ یکبروا، اگر یہ بچے بڑے ہو گئے تو پھر پیسے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے لہذا پہلے ان کا مال ختم کر دو۔ اللہ نے کہا ان بچوں کے مال کی اتنی حفاظت کرنی ہے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی محفوظ اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے تو بچتا رہے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر کوئی خود ہی تنگ دست محتاج ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو ان یتیم بچوں کے مال میں سے بس اتنا کھائے جتنا دستور اور قاعدے طریقے کے مطابق کوئی انسان کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتَ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال کے حوالے کرو، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر کچھ گواہ بھی کر لینا مقرر،
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اصل حساب تو اللہ ہی لینے والا ہے۔ یعنی یتیم بچے کا مال اپنے خرچ میں نہ لاؤ، اور اگر تم خود محتاج ہو تو خدمت کے موافق ہر مہینے کچھ لے لو۔ اور والد کا انتقال ہو جائے تو پنچایت کمیٹی 5-7 ایماندار شریف آدمی ان کے روبرو یتیم کا مال ان کے حوالے کر دو۔ بچے بالغ ہو جائیں تو جو خرچ ہو چکا ہے اب تک سمجھا دے بچوں کو، اور سب کو بتا بھی دے کہ بچوں اتنا خرچ ہوا ہے، یہ پیسے تھے تمہارے، اس طرح خرچ کیے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امانت داری رہی۔ تو ان تینوں نے اللہ کو واسطہ دیا اس نیک عمل کا جو یہ اللہ کے لیے کرتے رہے تھے۔ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سے توسل اور وسیلے سے مانگنا جائز ہے۔ کس چیز کا وسیلہ؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اس سے مانگنا جائز ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے مانگنا بھی جائز ہے۔ بر صغیر میں اس وقت کون سا طبقہ فرقہ ایسا ہے؟ مذہبی طور پر آپ دیکھیں تو کچھ لوگوں کا تعلق دیوبند کے مسلک سے ہے، کچھ کا بریلی سے، کچھ کا اہل تشریع سے، اور کچھ کا اہل حدیث حضرات سے۔ یہ چاروں گروہ ہیں اور چاروں کے بزرگ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سب اللہ سے واسطے اور وسیلے سے مانگتے رہے ہیں، خام خواہ جھگڑے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ان نیک اور پاک بندوں کے وسیلے سے نہ مانگتا رہا ہو۔ اب یہ نہیں مانگتا مگر اس کے بزرگ تو مانگتے ہی رہے نا، اس لیے نہیں جھگڑے میں پڑنا چاہیے۔ کوئی نہیں مانگتا، اچھا بھائی نہ مانگے، لیکن دوسروں کو منع بھی نہ کرے۔ جھگڑا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، کیوں کہتا ہے یہ ناجائز ہے؟ ارے بھائی آپ پڑھیے، آپ کے بزرگ بھی ایسے ہی کرتے رہے، امت میں مدت سے یہ چیز چلی آتی ہے۔ اس لیے اللہ سے وسیلے سے مانگنا جائز، اور اپنے اعمال کی ان اچھی نیکیاں جو اللہ کے لیے کی ہیں وہ یاد رہیں، اس کے وسیلے سے مانگنا تو اس حدیث شریف سے خود ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان کر دی، اور خدا نے اس چٹان کو اس غار کے منہ سے ہٹا دیا، اور تینوں آدمیوں کو نجات اور رہائی دی۔